غم دلبره دلارو میخوره شربلو میبره با اون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بالخصوص عزاداران امام مظلوم کربلا، برادران عزیز، محرم الحرام کی آمد ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ایک بار پھر ہم ایام غم منانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ملک پاکستان کی فضا بہت اچھی ہے، خوشگوار ہے۔ الحمدللہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے شیعان علی پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں ہمارے برادران کی طرف سے۔ ان برادران میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جلسے جلوسوں میں جانے کی بجائے آپ اپنے قبرستان پہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اصالہ ثواب کریں، اور بالخصوص ایک اہتمام کیا جاتا ہے ہر قبرستان میں کہ اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پر مٹی ڈالیں، پانی ڈالیں، پھول ڈالیں۔ دیکھیں، قبروں پر مٹی ڈالنا، پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور اصالہ ثواب جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی باعث نجات بنتی ہے۔ مگر اس کے لیے دن جو آپ لوگوں نے مقرر کیا ہے، اور ہمیں بھی آپ اس کی ترغیب دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ 10 محرم الحرام، دیکھیے 365 366 دن ہوتے ہیں، یہ محرم الحرام کا دن چوز کیوں کیا گیا، کیوں چنا گیا؟ وجہ وہی ہے کہ بنو امیہ، بنو عباسیہ کی جو دشمن اہل بیت ہے، یہ اسی کا سرچشمہ ہے، یہ جو ایک نئی بدعت بنا لی گئی ہے اور اس کی تبلیغ کر دی گئی ہے، تعلیم دے دی گئی لوگوں کو کہ لوگ اصل میں امام حسین علیہ السلام فرزند رسول لخت جگر علی و بطول کو چھوڑ کر، تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ اپنی قبروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تاکہ 10 محرم الحرام کی جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے کہ کربلا کے میدان میں ظالمین کون تھے، مظلومین کون تھے، کہ کربلا کے میدان میں خانواد رسول پہ کس نے کیسا ظلم کیا، تاکہ لوگ وہ تعلیمات سے محروم رہ جائیں اور یزید کی یزیدیت، یزید کا ظلم صاحبان اسلام بالخصوص نئی نسل پر نہ پہنچ سکے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بدعت ہے بنو امیہ بنو عباسیہ کی۔ یہ دیکھیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کے تحت رسول فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، کلام ہے کہ میرا حبیب محمد تمام تر مومنین سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ ان کی نفسوں پر اور ان کی جانوں پر بھی زیادہ حق ملکیت اور حق تصرف رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی وہ جان، مال، آل، اولاد رسول پر قربان نہ کر دے۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے والدین، اس کی آل، اس کی اولاد، اس کا مال سے زیادہ وہ مجھے محبوب نہ جانے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم رسول کو محبوب جانیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دن رسول اللہ کے محبوب کربلا کے میدان میں، یعنی کہ امام حسن حسین خانواد رسول کربلا کے میدان میں، ان کی لاشیں، ان کی میتیں، ان کی اجسام مطہرات بے غور و کفن پڑے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ رسول کے خاندان کربلا کے میدان میں بے غور و کفن پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، اور نہ ہی کوئی دفنانے والا ہے۔ بجائے یہ تعلیم دینے کے لوگوں کو اس تعلیم سے دور رہ کر ان کو اپنے مرحومین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ آپ جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں خیر کریں، نہ کہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کو جو کربلا کے میدان میں امام حسین اور اسلام نے ہمیں دی ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ چاہیے تو یہی تھا کہ حق مودت اہل بیت یہ ہے کہ 365 دن اپنے مرحومین کو دیں، مگر ایک دن کربلا کے مظلومین کے لیے وقف کریں۔ اگر آپ صاحبان ایمان ہیں، صاحبان اسلام ہیں،
آپ جائیں سارا سال مرحومین کے لیے فاتح پڑھیں، قرآن خوانی کریں، مٹی ڈالیں، پھول ڈالیں، ان کی قبور پر پانی ڈالیں، جو ہے سال ثواب آپ کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے کریں، سارا سال پڑھائیں۔ مگر تقاضائے مودت اہل بیت، تقاضائے محبت رسول اللہ یہی ہے کہ اس دن نواس رسول کا دن منایا جائے، اس دن نواس رسول کے فضائل پڑھے جائیں، اس دن نواس رسول کے مصائب پڑھے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آقامون دلبره دلارو میخوره شربت